आप सबको मेरी और चर्च काउंसिल की तरफ से सलाम। उम्मीद है आप खुदा के फजल से खैरियत से होंगे। आए हम अपनी बात को शुरू करें। हम दुआ करेंगे। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी हम तो तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए कि हम इबादत के लिए जमा हो सके। और खुदाम हम तेरी सताइश करना चाहते हैं कि तू इसराइल की हमदो सना पे तख्त नशीन है। खुदाम जैसे दाऊद तेरी तारीफ़ करता है गा कर, खुदाम हम भी तेरी तारीफ़ करना चाहते हैं। खुदाम हमारे साथ हो, साजिंदों के साथ हो, खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम ज़बूर नंबर 148 सफ़ा नंबर 108 करो सताइश यहोवा दी, करो सताइश यहोवा दी। सिताइश यहोवा ही दी, करो सिताइश, करो सिताइश, करो सिताइश यहोवा ही दी, करो सिताइश, करो सिताइश। बुलंदियां तो ते आसमां तो तुसी खुदा दी, करो सिताइश। बुलंदियां तो ते आसमां तो तुसी खुदा दी, करो सिताइश। है सारी फौजो फरिश्तो सारे, है चंद सूरज ते सब सितारे। है सारी फौजो फरिश्तो सारे, है चंद सूरज ते सब सितारे। रल के सारे खुशी दे मारे, करो सिताइश, करो सिताइश। रल के सारे खुशी दे मारे, करो सिताइश, करो सिताइश, करो सिताइश यहोवा ही दी, करो सिताइश, करो सिताइश। आसमाना दे आसमानों ते अर्श दे पानियों ए जानो। है आसमाना दे आसमानों ते अर्श दे पानियों ए जानो। इस गल नू जरा पहचानो, करो सिताइश, करो सिताइश। गल नू जरा पहचानो, करो सिताइश, करो सिताइश, करो सिताइश यहोवा ही दी, करो सिताइश, करो सिताइश। बुलंदियां तो ते आसमां तो तुसी खुदा दी, करो सिताइश। आइए हम खुदा की सताइश में एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 27 सफ़ा नंबर 137 पर। अब आमद यीशु की है करीब, अब तू दुनिया को बताए जा। इससे पहले एक हवाला पढ़ेंगे। और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। अब आमद यीशु की है करीब, अब तू दुनिया को बताए जा। अब आमद यीशु की है करीब, अब तू दुनिया को बताए जा। होंगे लाखों कदूसी उसके साथ, यीशु जब बादलों पे आएगा।
ہوں گے لاکھوں قدوسی اس کے ساتھ، یسوع جب بادلوں پہ آئے گا، ازلی و ابدی حکم کرے گا، نرسنگوں کو تم بجاؤ، ازلی و ابدی حکم کرے گا، نرسنگوں کو تم بجاؤ، اپنے فرشتوں کو بھیجے گا جا کر لوگوں کو عدالت میں لاؤ، اپنے فرشتوں کو بھیجے گا جا کر لوگوں کو عدالت میں لاؤ، اچھے دانے رکھے گا یسوع پاس، بھوسے کو آگ لگائے گا، اچھے دانے رکھے گا یسوع پاس، بھوسے کو آگ لگائے گا، اب آمد یسوع کی ہے قریب، اب تو دنیا کو بتائے جا، وقت پہچانو نیند سے جاگو، اب وہ گھڑی ہے قریب، وقت پہچانو نیند سے جاگو، اب وہ گھڑی ہے قریب، روشنی کے ہتھیار لگاؤ، دنیا کی چھوڑو پری، روشنی کے ہتھیار لگاؤ، دنیا کی چھوڑو پری، کرے مل کر یسوع کی ہم تعریف، یسوع اب بادلوں پہ آئے گا، کرے مل کر یسوع کی ہم تعریف، یسوع اب بادلوں پہ آئے گا، اب آمد یسوع کی ہے قریب، اب تو دنیا کو بتائے جا، ہوں گے لاکھوں قدوسی اس کے ساتھ، یسوع جب بادلوں پہ آئے گا۔ ابھی میں پاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ضروری اعلانات اور کلیسیہ درخواستوں کے لیے دعا کریں۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری کلیسیا میں کچھ بیمار تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو خدا نے بہت زیادہ سنبھالا ہے، اور ہمارے خاندان زیادہ تر محفوظ ہیں۔ اور اس موقع پہ میں خصوصاً آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں یوتھ گرلز کی لیڈرشپ ٹیم کو اور سنڈے اسکول کی لیڈرشپ ٹیم کو، جو بڑی باقاعدگی کے ساتھ وفاداری سے سنڈے اسکول اور یوتھ گرلز کے پروگرام کو ہر ہفتے آن لائن شروع کیے ہوئے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ، کلیسیا کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے ہماری کلیسیا لیڈرشپ ٹیم میں سے چند افراد وطنا گاؤں گئے، اور وہاں پہ جو ضرورت مند خاندان تھے ان کی مدد کی جا سکی راشن دینے کے حوالے سے، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ تمام خاندان کلیسیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ان تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ جو آپ لوگ اس میں مالی طور پہ حصہ ڈالتے رہے ہیں، تاکہ ایسے لوگ جو کلیسیا کے ضرورت مند ہیں ابھی یا آنے والے وقت میں، تو خداوند کے فضل سے ان کی مدد جاری رکھی جا سکے۔ پھر یہ بھی تھا کہ آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا گیا تھا کہ پچھلے اتوار ہم نے ایک ٹائم مخصوص کیا تھا 5 سے 7 بجے تک، کہ آپ کے پاس جو ہدیہ اور شکر گزاری ہے کچھ مہینوں سے آپ جمع کر رہے تھے، آپ جمع کروائیں۔ تو جنہوں نے کروا دیا ان کا شکریہ، جو ابھی نہیں کروا سکے ان سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ہماری کلیسیا کے خزانچی بھائی ایمینول یعقوب صاحب سے رابطہ کریں، تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ کب آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ سو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں ان باتوں کے لیے جو آپ نے پیش کی ہیں، اور آپ واٹس ایپ پہ آپ کی ساری درخواستیں اور شکر گزاریاں آ گئی ہیں۔ خداوند تیری حضوری میں ہیں اور اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمارے درمیان ایسے لیڈرز رکھے ہیں جو اپنی خداوند خدمت کو بڑے آسان طریقے سے جاری کیے ہوئے ہیں، اپنی سنڈے اسکول ٹیم لیڈرشپ کے لیے، اور ساتھ ساتھ خداوند یوتھ گرلز کی لیڈرشپ ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور ساتھ اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو وطنا گاؤں جا سکے، ہیلپ کر سکے،
اے خداوند تیرا شکر ہو، کلیسیا کی طرف سے اس انتظام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خداوند جو گزرے روز شکر گزاریاں پیش کی گئی ہیں ہماری بہنوں بھائیوں کے خاندانوں کی طرف سے جو بیمار تھے تندرست ہوئے، ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے درخواستیں پیش کی ہیں کہ ان کے خاندان کے لوگ یا وہ خود یا خاندان کے لوگ بیمار ہیں، تو خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے بھی ساتھ ہونا، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو کووڈ-19 کی وجہ سے خداوند اس مشکل کا شکار ہوئے، ان کے لیے خاص ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو میڈیکل سٹاف خداوند ہمارا اس خدمت میں مصروف ہے، ان کی بھی حفاظت کیے رکھنا، تاکہ ان کو خداوند کسی قسم کی اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سو خداوند ہم یہ تمام درخواستیں جو پیش کی گئی ہیں، جو شکرگزاریاں تیری حضوری میں پیش کی گئی ہیں، تیری حضوری میں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں، آمین۔ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے کہنا کہ میرے لیے نظریں لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں۔ میں پارس صاحب سے درخواست کروں گا وہ آئیں اور خدا کا کلام پیش کریں، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے۔ میں پارس صاحب سے درخواست کروں گا وہ آئیں اور خدا کا کلام پیش کریں۔ 21 جون 2020 یا 21 جون کا جو دن ہے، بہت سے حوالوں سے دنیا میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ خصوصاً میں غور کر رہا تھا 2020 کا 21 جون، جس میں اس دن کو اہمیت حاصل ہے سورج گرہن لگنے کے حوالے سے، انٹرنیشنل یوگا ڈے کے طور پہ اسے منایا جاتا ہے۔ پھر ایک جگہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ 21 جون کو قیامت آنے والی ہے، اور پھر کہ دنیا کا لمبا ترین دن جو ہے وہ 21 جون ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک اور 21 جون کے حوالے سے دن کی اہمیت ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فادرز ڈے، یعنی ایسا دن جس میں دنیا کے جتنے باپ خدا نے ان کو باپ بننے کا فضل بخشا ہے، ان کا ذکر آج کے دن پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اپنے فادرز کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اور دنیا میں جتنے باپ موجود ہیں، اور وہ باپ جو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ایمانداروں کے، ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اچھی گزاری اور اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی زبردست طریقے سے پرورش کی۔ اور خاص طور پہ میں اپنی کلیسیا میں جتنے باپ موجود ہیں، یا وہ باپ جو خداوند میں سو گئے ہیں، آج اس وقت میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے خاندان کی رہنمائی اور حفاظت کی۔ آج جو بنیادی بات جس پہ میں تھوڑے وقت کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے بطور باپ ذمہ داری۔ وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، خاص طور پہ کووڈ-19 کے دور میں، کرونا وائرس جو اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پاکستان میں بھی اس کا وجود جڑیں پکڑ چکا ہے، کہ اس حالت میں آج باپ کی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے روحانی اور دنیاوی طور پہ اپنے خاندان کو دیکھ سکے، اپنے بچوں کی پرورش کر سکے۔ میں جب تیاری کر رہا تھا خدا کے کلام کی، تو میں نے یونیسیف جو کہ بچوں کو ڈیل کرتے ہیں، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، میں نے ان کو بھی وزٹ کیا اور دیکھا کہ کس طرح سے بہت سی باتیں یونیسیف جو ادارہ ہے وہ بھی اور خدا کے کلام میں ایسی ملتی ہیں، جن میں خاص طور پہ باپ جو ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے معاملے میں ضرور آگاہ رہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ چند ذمہ داریاں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ عمومی طور پہ اگر آپ لیڈر ہیں یا باپ ہیں، آپ کے لیے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے۔ پہلی بات، باپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے بچوں کا سب سے پہلا استاد ہوں۔
अमसाल 22 उसकी 6 आयत में लिखा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। सो कभी कभी बाप समझते हैं कि मैं बाद में बच्चों की परवरिश करूंगा, सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है, वो स्कूल की है, या अगर हम मसीही हल्के में देखें तो ये हमारी कलीसिया की है। लेकिन याद रखें कि कलाम जो है वो ईमानदार फादर्स या बाप की जब बात करता है तो उसमें इस बात का जिक्र करता है कि बाप को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे, ऐसी तरबियत के जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर भी उससे नहीं मुड़ेंगे। आज आपको बतौर बाप अपने बच्चों को ऑनलाइन जो बच्चे देखते हैं, व्यू करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं सोशल मीडिया पे, उसके बारे में भी बताने की ज़रूरत है। कोविड-19 के बारे में कि ये क्या है और किस तरह से एहतियात बरतना बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। यकीनन आज के बच्चे भी ख़ानदान के दीगर अफराद की तरह काफ़ी समझदार हैं, लेकिन फिर भी बाप को ये याद रखने की ज़रूरत है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से रहनुमाई करना आपका फ़र्ज़ है। इसमें ना सिर्फ यहाँ तक महदूद रहना है, बल्कि कोशिश करनी है कि मेरे बच्चे मसीह तक भी पहुँच पाएँ। कब वो वक्त आए, अगर अभी तक उन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया कि वो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को दिल देने का फ़ैसला कर सकें। फिर एक और बात बाप को सामने रखने की ज़रूरत है कि वो अपनी ज़िंदगी का नमूना जो है वो अपने ख़ानदान में, ख़ानदान से बाहर, जहाँ जहाँ उसका उठना बैठना है वहाँ दिखाता रहे। 2 कुरिन्थियों उसके 3 बाब की 2 आयत में लिखा है, हमारा जो ख़त हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे बच्चे अपने बाप को रोज़ाना देखते हैं, इस ख़त को बाप को रोज़ाना पढ़ते हैं। हम जितना मर्ज़ी अपने बच्चों की रहनुमाई करें लफ्ज़ों से, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को जब हम नमूने के तौर पे दिखाना चाहते हैं तो याद रखें कि हम एक ख़त की मानंद हैं। जिस तरह यहाँ पे पौलुस ने बयान किया कि जो ख़त हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। हमारे बच्चे अपने बाप को जानते हैं और पढ़ते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी का बतौर बाप नमूना हमारे बच्चों के सामने रहना चाहिए। फिर बाप को नहीं भूलना कि बेशक हालात आजकल ऐसे चल रहे हैं जिसमें बाज़ दफ़ा समझ नहीं लगती कि किस तरह से ख़ानदान की परवरिश ख़ास तौर पे मुहैया करने के हवाले से की जाए। काम नहीं है, फ़िक्रमंदी सर पे चढ़ी हुई है। दिल छोटा ना करें, लेकिन दिल में आपके ख्वाहिश रहे कि अगर मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मैं तरीके ढूंढूं कैसे मैं कमाई कर सकता हूँ। मेहनत करना जो है वो मेरा शेवा रहे। हाथ पांव मारने वाला बाप होना चाहिए और माली मुश्किल में भी ख़ानदानी बजट बना के चलता रहे। अगर आपके पास 20,000 है, 30,000 है, तो ज़रूरी है कि आप पहले बजट बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपके पास पैसे कितने हैं और आपके अखराजात कितने हैं। उसके मुताबिक चलने की कोशिश की जाए, क्योंकि मुहैया करना, ख़ानदान की रहनुमाई करना, ज़रूरियात का ख्याल रखना कलाम का नक्शा है। पहला तिमोथियस उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, अगर कोई अपनों और ख़ास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। ये बहुत सख्त बातें हैं, लेकिन ये खुदा के कलाम की बातें हैं कि कैसे एक मसीही बाप को इस बारे फ़िक्र करने की ज़रूरत है
کہ جہاں اور دیگر کاموں میں وہ مصروف رہتا ہے وہاں خاندان کی اس طور پہ پرورش کرنا کہ وہ مہیا کرتے رہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری کرے. اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے. بے شک میں اپنے آپ کو بہت اچھا مسیحی کہوں, میں کہوں جی میں نے بہت سال پہلے خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دیا, لیکن کلام کے مطابق یہ ہے کہ اپنے گھرانے کی خبر گیری کرنا ہمارے ایمان کی نشانی ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایمان کا عملی اظہار ہے. اس کے بعد باپ کو اور ایک ذمہ داری کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے کہ تنبیہ کرنے والا ہونا چاہیے. امثال اس کے 13ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے, پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے. یہاں پہ ایک لفظ بڑا اہم ہے, بر وقت تنبیہ کرنا. کبھی کبھی کئی باپ کئی لیڈرز ہوتے ہیں وہ تنبیہ کرتے ہیں لیکن بہت دیر کر جاتے ہیں. آپ کو بطور باپ یہ دیکھنا ہے کہ کب میرے بچوں کو میری تربیت کی تنبیہ کی ضرورت ہے اور وقت پہ آپ کو اس کام کو کرنا ہے, ورنہ بعد میں آپ پچھتا سکتے ہیں. کبھی کبھی بچے آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پہ ان کی تربیت اور تنبیہ کریں. لیکن یاد رکھیں کہ کووڈ-19 میں, کرونا کے ماحول میں نے اس بات کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کو جب تنبیہ کرنے کی بات ہے تو اس میں لچک دکھاتے ہوئے اس میں توازن کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. بے شک یہ ہر وقت کے لیے ہے, لیکن خاص طور پہ ان دنوں میں آپ اپنے بچوں کی پرورش بڑے توازن کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے بچے غیر ضروری ڈپریشن میں نہ چلے جائیں, بلکہ خداوند میں ہوتے ہوئے ان کی رہنمائی اور تنبیہ ایک متوازن طریقے سے کرتے ہوئے نظر آئیں. پھر ایک اور بات ہے کہ باپ کو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو وقت دینے والا ہو. ایک حوالہ عموماً ہم پڑھتے ہیں اس وقت جب بچوں کو خدا کے کلام کی تربیت دینے کی بات ہو, لیکن جب اس کی گہرائی میں جایا جائے تو کئی مفسرین اس کی تشریح یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اس حوالے کو ہم پڑھتے ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کو جا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ باپ جو ہے وہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ انگیجڈ ہے, بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے. استثنا اس کا 6 باب اور 6 آیت سے 9 آیت تک. استثنا باب نمبر 6 آیت 6 سے 9 تک. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں, اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے وقت اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا, اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا, اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں, اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. بار بار یہ سارے کام جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ باپ, یہ والدین جب اس ذمہ داری کو اپنے بچوں کے لیے نبھاتے ہیں تو ان کو بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اگر وقت نہیں گزاریں گے تو یہ چیزیں گھر بیٹھے, راہ چلتے, لیٹتے, اٹھتے وقت وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں بچوں کو؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اٹھتے رہیں, بیٹھتے رہیں, دیکھتے رہیں کہ کیسے آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. 1-on-1 ٹائم گزارنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے بچوں کے ساتھ اکٹھا وقت گزارنا ہی کافی ہے, لیکن بعض ایسے حالات اور واقعات آ سکتے ہیں جس میں آپ کو ہر بچے کے ساتھ علیحدہ علیحدہ وقت گزارنا ہے. بات یہیں تک ختم نہیں رہ جاتی, بلکہ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چند اور ذمہ داریاں بھی ہیں باپ کی. بہت سی ذمہ داریاں, لیکن 2-3 ذمہ داریاں اور ہیں جن کا میں ذکر کر کے پھر اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک اور ذمہ داری جو باپ کی ہے اور ہونی چاہیے, اور وہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غصہ نہ دلائے. افسیوں 6 باب اور اس کی 4 آیت. اے اولاد والو,
جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو زیادہ تر اس کا اشارہ فادر سے ہے، وہ جو باپ ہیں، جو لیڈرز ہیں۔ اے اولاد والو، اپنے فرزندوں یعنی بچوں کو غصہ نہ دلاؤ، اس طور پہ آپ اپنے گھر میں آمرانہ انداز نہ اختیار کرو کہ بچے جو ہیں وہ زندگی کے بارے کڑواہٹ محسوس کرنا شروع ہوں، کہ زندگی جو ہے وہ پتہ نہیں اسی قسم کی ہے جس طرح کہ ہمارا باپ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے۔ غصے اور ناراضگی کے ماحول سے فراغت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جگہ کیا کرنا ہے؟ کھیل کود، کھانے پینے کا ماحول آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ پازیٹیو انوائرمنٹ کا بہت ضروری ہے کہ خاندان میں ہو اور نظر آئے، اور خاندان کی جو ہارمنی ہے، گھر میں ایک سموتھ قسم کی ورکنگ، بات چیت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو، فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ کبھی کبھی کئی باپ حدود کراس کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ حد کراس کرنے کی بات نہیں ہے، ڈسپلن کرنا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس بات کا ذکر سنا، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ بچوں کو غیر ضروری غصہ نہ دلایا جائے۔ پھر باپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بطور فادر، بطور باپ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کئی بچے ہوں گے جو شاید آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتریں گے، کئی ہوں گے جو آپ کو تنگ کریں گے، کئی ہوں گے جو آپ کو شاید بہت زیادہ مشکل میں ڈالیں گے، لیکن آپ کو ہمت نہ ہارنے والا باپ ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ مصرف بیٹے کی اکثر ہم مثال دیتے ہیں، تمثیل کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ باپ جس کے چھوٹے بیٹے نے اس کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا، اس کا ناک جو تھا معاشرے کی نظر میں بالکل شرمندگی کی حد تک اس نے اس باپ کو چھوڑ دیا تھا اس معاشرے میں، لیکن جب یہ بچہ اپنے باپ کو شرمندہ کر کے، اپنے خاندان کی بے عزتی کر کے، سب کچھ لٹا کے واپس آیا، تو باپ نے پھر بھی اس کو گلے لگایا۔ باپ نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ باہمت رہا، پر امید رہا، اور اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو واپس لے لیا۔ کبھی کبھی کئی بچے والدین کے لیے سر درد بنے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ باپ کے ذہن میں، باپ کے دل میں یہ بات ہمیشہ ہونی چاہیے کہ مصرف بیٹے کا باپ ہمت نہ ہارنے والا باپ تھا۔ بچے گڑبڑ کر سکتے ہیں، بچے مشکل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمت سے، امید سے زندگی بسر کرتا جائے۔ اور آخری رہنمائی کی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میرے خیال سب سے اہم باتوں میں سے ایک ہے، کہ ایماندار خدا کا بندہ مسیحی باپ دعا کرنے والا ہو۔ داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے بڑی خوبصورت دعا کی۔ اگر آپ پہلا تواریخ اس کا 29واں باب اور اس کی 19ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں تو وہاں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ نے خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے۔ اس دعا میں ہمیں 2-3 باتیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات کہ داؤد نے جو سب سے بنیادی بات اپنے بیٹے کے لیے کی تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے میرا بیٹا تیرے ساتھ لپٹا رہے، تیرے حکموں کو مانے، شریعت کی باتوں کو مانے، پھر جو شہادتیں ہیں، جو آئین ہیں، ان کو مانے۔ اس نے بنیاد جو تھی وہ خدا کے کلام کو بنایا اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یشوع کو خدا نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ بار بار زبور میں ہم شریعت، خدا کے احکام اور آئین کا ذکر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر وہ پہلی بات کرتا ہے کہ میرا بیٹا
तेरे हुक्मों को मानता रहे और उसके बाद इन सब बातों पर अमल करे, सिर्फ ज़हनी तौर पे नहीं, सिर्फ अकली तौर पे नहीं, बल्कि जो कलाम की बातें, शहादतें वो तेरे कलाम में से देखता है उस पर वो अमल करता हुआ नजर आए। और सबसे आखिर में वो क्या कहता है कि उस हैकल को बनाए जिसके लिए मैंने तेरी तैयारी की है। मैं इसको देख रहा था कि उसने मिनिस्ट्री जो है उसको सबसे एंड में पेश किया है। हैकल बनाना क्या है? एक लिहाज से एक मिनिस्ट्री है, एक प्रोजेक्ट है जिसको वो चाहता है कि मेरा बेटा जरूर इसको अकम्प्लिश करे, जिसका आगाज मैंने किया है। कभी कभी हम अपने बेटों के लिए दुआया दरख्वास्त जब करते हैं, बच्चों के लिए दुआया दरख्वास्त करते हैं, तो उसमें सबसे पहले शायद हमारे जो लिस्ट पे होती है वो है किस मिनिस्ट्री में मेरी बेटी या मेरा बेटा आए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है ऐसा करना, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले मेरे बच्चे खुदा के हुक्मों, शहादतों और आइन को माने और फिर उन पर अमल करें, और फिर जो मिनिस्ट्री खुदावंद तू लेना चाहता है उस मिनिस्ट्री में हमारे बच्चे जो हैं वो शामिल नजर आए। और वालिदैन के लिए, वालिद के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? कलीसिया के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि कलीसिया के बच्चे मिनिस्ट्री में आए। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि खुदावंद के कलाम से आशनाई हो, खुदावंद के घर में आना जाना जारी रहे जहां से हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। जिस तरह आजकल हम ऑनलाइन इबादत जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ मुझे अफसोस है कि जितने खानदान बाकायदगी के साथ इस इबादत को अपने बच्चों के साथ, बाप अपने बच्चों को लेके इबादत में शरीक हों, उस तौर पे अभी इंटरेस्ट और दिलचस्पी हमें नजर नहीं आ रही। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा इस मौके पे, खासतौर पे बाप जो हैं, कि जरूर आप जब हर इतवार को हम 9:30 या उससे पहले इस इबादत को ऑन एयर कर देते हैं, तो आप अपनी फैमिली को बिठाएं और उस इबादत में शरीक हो, ताकि आपके बच्चे खुदा के कलाम, उसकी शहादत और आइन को समझते रहें और फिर इन पर अमल करने के काबिल हो। तब उसके बाद उस मिनिस्ट्री के लिए जो खुदा ने उनको दी है उसको करने के लिए भी तैयार हों। सो मुझे उम्मीद है कि आज जितने आप इस कलाम को सुन सके हैं, खासतौर पे बाप, फादर्स, वो यकीनन आज खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, और मैं भी आपके साथ मिलके खुश और एक्साइटेड हूँ कि खुदा ने एक और साल हमें बापों को दिया है कि हम खुदा का शुक्र कर सकें। पिछला साल हमारे लिए बतौर बाप, बतौर खानदान के रहनुमा कैसा गुजरा, लेकिन जो चैलेंजेस खुदा के कलाम में से, और जिस तरह मैंने बताया यूनिसेफ की तरफ से भी जो बातें थी और मैंने इसमें शामिल की हैं, हम उनको ना भूलें, ताकि इन हालात में भी हम अपने बच्चों की दुनियावी और रूहानी तौर पे अच्छी परवरिश कर सकें। खुदावंद हमारी मदद फरमाए, आमीन। मैं पारिद साहब से दरख्वास्त करूँगा वो आएँ और कलीसिया के लिए दुआ करें। और मैं उससे पहले एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदावंद हम तेरी हजूरी में हैं और इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि आज के दिन की मुनासबत से तूने हमारी रहनुमाई की, ख़ासतौर पे हमारी कलीसिया में मौजूद ख़ानदान के सरबराहान, ख़ुसूसन बाप है खुदावंद, जहाँ तूने उनको मौका बख्शा कि वो एक और साल को देख सके अपने बच्चों की रहनुमाई और परवरिश के लिए, आगे आने वाले साल में खुदावंद व्यू कर सके कि कैसे उन्होंने गुजरे साल के मुकाबले में बेहतर परवरिश करनी है। इस तरह खुदावंद ये मौका ऐसा भी है जिसमें हम बाप होते हुए पिछले साल को रिव्यू कर सकते हैं। हमारी मदद फरमा कि हम खुशी के साथ साथ आने वाले साल को चैलेंज के तौर पे भी लें और अपने ख़ानदान की रूहानी और जिस्मानी तौर पे बेहतर तरीके से परवरिश कर सकें। अपने बच्चों की देखभाल खुदावंद एक तवाज़न के साथ जारी रखें। खुदावंद तेरी मदद हम सब के साथ हो, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ
اور دنیا میں موجود تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے. آمین.